السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ سنتے ہی کربلا کے واقعے کی طرف ہر کسی کا دماغ چلا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں اسی واقعے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جانتے ہیں اسلام کا یہ عظیم ترین واقعہ ہے، لہذا اس کو جاننا تو بنتا ہے۔ ہر مسلمان کو تھوڑی بہت واقفیت اس سے ہونی ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ مڈل ایسٹ کا ایک ملک ہے ایران کے پاس میں عراق، اس عراق کے ایک علاقے کا نام ہے کربلا۔ دراصل وہ ایک میدان ہے، اسی میدان میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس وجہ سے اس واقعے کو کربلا کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ کون سی تاریخ کو پیش آیا؟ اگر اردو تاریخ کی بات کریں تو 10 محرم الحرام سن ہجری 61، اور اگر انگریزی تاریخ کی بات کریں تو 9 یا 10 اکتوبر سن عیسوی 680، یعنی آج سے تقریباً 1350 سال پہلے۔ کون سے ملک میں یہ واقعہ پیش آیا؟ ایران کے پاس میں ایک ملک ہے عراق، اس عراق میں کون سی جگہ میں؟ عراق میں ایک میدانی علاقہ ہے جس کا نام ہے کربلا۔ اسی کربلے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ بہت عجیب و غریب اور دردناک یہ واقعہ ہے، آخر تک اس کو سنتے رہیے تاکہ کربلا کے بارے میں اوریجنل اور حقیقی معلومات ہمیں حاصل ہو۔ دوستو، بات ہے سن ہجری 35 کی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہجرت کیے ہوئے 35 سال ہو چکے تھے۔ اس سن ہجری 35 میں شہادت ہوتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیشین گوئی کی تھی۔ مشکات شریف کتاب الفتن کی فصل ثانی کی روایت ہے، اذا وزی السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامہ، کہ جب میری امت میں ایک مرتبہ تلوار چلے گی تو ایسی چلے گی کہ وہ تلوار نہیں رکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں کے آپس میں وہ تلوار چلی ہیں تو ایسی چلی ہیں کہ وہ چلتی ہی چلی گئی۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے مسلمانوں کے آپس میں قتال کا دروازہ کھل گیا، اور یہ وہی بات تھی جس کی پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کر چکے ہیں۔ 1 سال بھی نہیں گزرا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کہ مسلمانوں میں 2 بہت بڑی جنگیں ہوتی ہیں، جن میں ایک کا نام ہے جنگ جمل، ایک کا نام ہے جنگ صفین۔ یہاں ابھی ان دونوں پر گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ اس کی ہولناکی کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین، ان دونوں میں ملا کر کل 83,000 کے قریب، 83,000 کے قریب مسلمان شہید ہو۔ یہ بہت بڑی تو جنگیں تھی، اور یہ اسی پیشین گوئی کی ایک کڑی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی سول وار سے پیک ہوتا ہے، آپس کی کھانا جنگی اس میں بھی جاری رہتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر اور باطل کی طاقتوں کی طرف رخ کرنے کا اتنا موقع نہیں ملتا، اسی لیے جو رقبہ ہے وہ اتنا زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں پھیلا، اس لیے کہ فرصت ہی نہیں ملی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، ان کا دارالخلافت یہ منتقل ہو گیا کوفہ۔ بہرحال اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے تخت پر بیٹھے۔ میں بیچ کے کچھ تاریخ کو حذف کر کے کہہ رہا ہوں، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال انہوں نے حکومت کی، سن ہجری 40 سے لے کر کے سن ہجری 60 تک، لیکن ان کا دور خلافت کھانا جنگی وغیرہ سے پھر بھی تھوڑا بہت محفوظ رہا، اور بہت شاندار ان کا دور حکومت تھا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بزرگ ترین صحابہ میں سے، عظیم ترین صحابہ میں سے، یہ حاضر ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں ان کے پاس، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ولی عہد کی بیعت لے لیجئے۔ دیکھیں اسلام میں یہ لفظ بولا جاتا ہے
ولی عہد۔ ولی عہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیتے جی اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دے، اپنے بعد کسی کو حکومت سونپ دے اور لوگوں سے یہ کہہ دیں میرا جب انتقال ہو جائے تو تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس کو کہا جاتا ہے ولی عہد۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اخلاص کے ساتھ، ان کی نیت پر کوئی شک نہ کریں کہ انہوں نے بدنیتی کے ساتھ یہ مشورہ دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو مشورہ دیا تھا وہ اس لیے کہ ویسے بھی بہت مشکل سے خانہ جنگی اور سیول وار سے مسلمانوں کو چھٹکارا ملا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائے بغیر چلے جائیں اور پھر سے سیول وار ہو جائیں، اس لیے انہوں نے یہ مشورہ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں انکار کیا کہ نہیں، میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کر سکتا، لیکن حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھایا کہ حضرت بڑے بڑے صحابہ چلے گئے ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں، یہ اور وہ، اس طریقے سے دلائل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیے۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ میرے بعد خلیفہ نامزد کرنے ہی میں بھلائی ہے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کے ولی عہد کی بیعت لی، یعنی ہے کہ میرے بعد جو خلافت پر بیٹھے گا وہ میرا بیٹا یزید بیٹھے گا۔ تمام لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں بیعت ولی عہد لے لی کہ ان کے بعد ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ لیکن 5 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بیعت نہیں کی۔ ان کی رائے تھوڑی سی الگ تھی کہ باپ اپنے بعد بیٹے کو خلیفہ بنائے، یہ اسلامی پولیٹیکل سسٹم کے اعتبار سے تھوڑی سی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے جن کو بیعت کرنی ہو کرے، ہم لوگ بیعت نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اپنا اسٹیٹ پوائنٹ تھا۔ 3 تو اس میں تھے عبداللہ، کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر، یہ 3 عبداللہ تھے جنہوں نے یزید کے ہاتھ پر ولی عہد کی بیعت نہیں کی کہ ٹھیک ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وقت کا حاکم اور خلیفہ مانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد یزید کے ہاتھ پر ہم فی الحال بیعت نہیں کرتے۔ اور ایک تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور ایک تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طریقے سے ان 5 نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ولی عہد کی بیعت تھی اس ولی عہد کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت ظرفی کو دیکھیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں آپ نے ولی عہد کی بیعت قبول نہیں کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ان کا اپنا اسٹیٹ پوائنٹ ہے، یہ ایک اجتہادی بات ہے، جس کو سمجھ میں آیا انہوں نے بیعت نہیں کی، جس کو سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی نیت پر شک کریں، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے اور ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے سوچے ایک مخصوص دائرے میں رہ کر۔ لیکن مسئلہ اس وقت تک کھڑا ہوگا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اب یزید اصل خلیفہ بن گیا، اب یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ولی عہد کی بیعت نہیں تھی، وقت کے حاکم اور خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے برابر تھا۔ تو یہ ایک نیا موڑ آیا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بعد یزید کو نامزد کیا ہے، تو ان 5 میں سے ایک صحابی کا تو انتقال ہو چکا تھا، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، لیکن 4 صحابی یعنی 3 تو عبداللہ یہ زندہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، جنہوں نے حضرت معاویہ کے موجودگی میں یزید کے ہاتھ پر ولی عہد کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن اب تو یزید اصل حاکم بن گیا، اصل خلیفہ بن گیا۔ یہ دیکھ کر 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ بھائی اب بیعت نہیں کریں گے، خامخواہ پھر سے مسلمانوں میں آپس میں ایک اختلاف ہو جائے گا، تو لاؤ یزید کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ 2 صحابی رسول معاذ اللہ بک گئے، یہ بکے نہیں تھے، انہوں نے امت کی خاطر اپنے آپ کو یزید کے ساتھ بیعت میں شریک کر لیا تاکہ امت خانہ جنگی اور سیول وار سے بچ جائے۔ لیکن
ابھی بھی دو صحابی باقی تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، حضرت حسین نے بھی نہیں کی، لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا میں رہوں گا تو یہیں حجاز میں، اور یہاں رہ کر کے اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں جو خرابیاں آ رہی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسٹیٹ پوائنٹ تھا۔ لیکن دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عراق کا جو شہر تھا کوفہ، وہاں سے مسلسل خط آ رہے تھے اس بات کے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کو حاکم بنائیں گے، اس طریقے کے خطوط آ رہے تھے۔ اور کوفہ والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے کہ کوفہ دارالحکومت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس لیے اب یہ خطوط آتے رہے، مسلسل آتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا پڑے کہ یہ جو بات کوفہ والے کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ چنانچہ کوفہ کے 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ دیکھ کر مسلم بن عقیل کو لگا کہ ماحول سازگار ہے، اور یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ کوفہ والے تو بالکل تیار ہیں کہ میں جاؤں وہاں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ یا حجاز سے نکل گئے عراق کی طرف، کوفہ کی طرف، اور لوگوں نے بہت سمجھایا کہ آپ مت جائیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں میں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن وہاں دوسری طرف کوفہ کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک چینج آیا۔ وہ کیا چینج آیا کہ یزید جو اس پورے کا حاکم تھا، اس یزید نے کوفہ کا جو گورنر تھا، اس کوفہ کا گورنر متعین اور منتخب کیا ابن زیاد کو، اور ابن زیاد کو کوفہ بھیج دیا۔ اب ابن زیاد بہت عجیب و غریب آدمی تھا، اس نے لوگوں پر تشدد کیا، لوگوں پر جبر کیا، جس کی بنیاد پر جن 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کی تھی، انہوں نے اپنی بیعت کو توڑ دیا اور الٹا کیا کیا، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل چکے ہیں، ان کو راستے میں اطلاع ملتی ہے کہ مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا ہے، جن لوگوں نے بیعت کی تھی انہوں نے بیعت کو توڑ دیا ہے۔ اب مسلم بن عقیل کے رشتہ دار بھی تھے حضرت حسین کے ساتھ میں، انہوں نے کہا اب ہم مسلم بن عقیل کا خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور آپ چلتے رہے۔ بالآخر میں واقعے کو اور مختصر کروں، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں۔ ابن زیاد کی طرف سے جو کوفہ کا گورنر تھا مختلف ٹولیاں بھیجی گئی، لیکن میں آخری پوائنٹ پر آتا ہوں۔ اخیر میں حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4,000 کا لشکر لے کر ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں بھیجا۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین سے بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن یہ تو ابن زیاد نے بھیجا تھا، چونکہ ابن زیاد گورنر تھا اس لیے ان کو آنا پڑا۔ انہوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے؟ حضرت حسین نے ساری بات کہی کہ میں نہیں آیا ہوں، مجھے تو کوفہ والوں نے یہاں بلایا ہے، اس طریقے کی بات کہی۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخیر میں کہا 3 باتوں میں سے میرے حق میں ایک بات قبول کر دو، یا تو میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دو، نمبر 2 مجھے ڈائریکٹ زیاد کے پاس جانے دو، یا نمبر 3 مجھے مسلمانوں کے کسی سرحدی علاقے میں بھیج دو تاکہ وہاں جا کر میں عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دوں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں رکھی۔ حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سن کر ابن زیاد کو خط لکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ حضرت عمر بن سعد نرم ہی تھے حضرت حسین کے معاملے میں، ابن زیاد کو جب یہ خط پہنچا وہ بھی نرم پڑ گیا کہ جاؤ نواز رسول اتنی درخواست کر رہے ہیں، لیکن آس پاس کے لوگ شمر ذی الجوشن یہ کھڑا ہوا تھا ابن زیاد کے پاس، اس نے ابن زیاد کے کان میں پھونک ماری، کیا
نرم پڑیں گے حضرت حسین کے معاملے میں. وقت نکل گیا تو حضرت حسین طاقت جمع کر کے آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وقت ملا ہے, ابھی جو کرنا ہے وہ کر دیجئے. اس طریقے کی باتیں شمر ذی الجوشن نے ابن زیاد کو کہیں. ابن زیاد کو جوش آیا, اس نے خط لکھا حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور اس نے لکھا کہ ہم نے آپ کو صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اگر حضرت حسین تیار ہیں صلح کے لیے, ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے, میرے پاس لاؤ, میں بیعت کر لوں, اور اگر نہیں تیار ہیں تم ان سے جنگ کرو. اس طریقے کی باتیں ابن زیاد نے خط میں لکھ کر کے خط روانہ کیا, اور یہ خط اسی شمر ذی الجوشن کے ہاتھوں روانہ کیا. یہ شمر ذی الجوشن کربلا کے میدان میں پہنچا. پہنچنے کے بعد حضرت عمر بن سعد سمجھ گئے کہ یہ اسی کے کرتوت ہیں, کہ اسی نے ابن زیاد کے کان میں پھونک ماری ہوگی اور اسی نے ان کو ورگلایا ہوگا. اور ایسا ہی ہوا تھا. یہ پہنچے 9 محرم الحرام کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہلت مانگی کہ ایک رات کی مجھے مہلت دو دو, میں استغفار کر لوں, وصیت کر لوں, اور اللہ سے توبہ کر لوں, عبادت کر لوں, یہ سارے کام میں کر لوں. اور چنانچہ ان کو مہلت دی گئی. پھر دوسرے دن 10 محرم الحرام کو آپس کی جنگ یہ شروع ہو گئی. یہ لوگ بڑے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرف, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے بھی مقابلہ کیا, اور ایسا مقابلہ کہ دل ہل جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے ایک ایک کر کے ان کے سامنے مارے جا رہے ہیں. پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر مقابلے کے میدان میں جمے ہوئے ہیں. بالآخر شمر ذی الجوشن نے دیکھا کہ کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا, تو اس نے ایک آواز لگائی, سب مل کر کے حملہ کرو. چنانچہ کچھ بدبخت اور بدنصیب آگے بڑھے اور نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا. کتنے لوگ شہید ہوئے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف کے 72 کے قریب لوگ شہید ہوئے. اس میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. اور سامنے کے جو سپاہی تھے وہ 88 کے قریب. اس طریقے کا مقابلہ رہا. بہرحال یہ تھا مختصر واقعہ. ہم نے بہت سی باتوں کو بیچ میں حذف کر دیا ہے تاکہ یہ کلاس لمبی نہ ہو جائے. بس مختصر سا خاکہ ہی آپ کو بتانا مقصود تھا. ایک آخری بات یہ ہے کہ دوستو, کیا شہادت, اللہ کے راہ میں اپنی جان کو قربان کرنا, کیا ایسی چیز ہے جس پر غم منایا جائے, جس پر سینے پیٹے جائیں, یا خوشی کی چیز ہے؟ شہادت ایک اچھی چیز ہے, ایسی چیز ہے جس کی تمنائیں انبیاء کیا کرتے تھے. تو پھر اور اگر شہادت ہی دیکھنے جائے تو شاید سال کا کوئی دن ایسا نہیں جس میں کسی نہ کسی صحابی کی یا کسی بڑے کی شہادت نہ ہوئی ہو. پھر تو تمام لوگوں کی شہادت کا غم منایا جائے, لیکن نہیں. اسلام میں شہادت ایک عزت کی چیز ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری تمنا ہے میں شہید کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. 2-3 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود دعا مانگا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اللہ آپ کے راستے کی موت عطا فرما, والموت فی بلد حبیبک, اور تیرے محبوب کے دیار میں مجھے موت عطا فرما. ہمیں بھی شہادت کی تمنا سے بالکل پھیکا نہیں پڑ جانا چاہیے, بلکہ ان اکابرین کی یاد کو یاد رکھتے ہوئے اسلام پر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہمیں جم جانا چاہیے. بالکل یہ کربلا کے واقعے کا صرف اتنا پیغام نہیں ہے کہ دین کے سارے احکامات کو سائڈ میں رکھ کر کچھ رسم و رواج میں ہم لگ جائیں, بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر بھی نماز کو نہیں چھوڑا, ایسے موقع پر بھی عبادت کو نہیں چھوڑا. ہمارے لیے پیغام یہ ہے, ہم بھی عبادت کو نہ چھوڑیں, ہم بھی اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں. یہی پیغام ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.